اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھا اور آپ کی مالی پریشانی ختم نہ ہوئی، آپ کو قرضوں کے بوجھ سے نجات نہ ملی، تو پھر میری ذمہ داری ہے، میں نے خدا نخواستہ آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہو، اور الحمدللہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کو ایسی ایسی جگہ سے مال پہنچے گا، مال و دولت آئے گی کہ آپ کو خود بھی وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے مل سکتا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، آج کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ہر طرف پریشانی ہے، کس چیز کی آپ بتا دیں؟ کیونکہ مجھے تو آپ لوگوں کی طرف سے اتنے میسج آتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ میرا سارا واٹس ایپ بھرا ہوا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، کس کو جواب بھی دیتا ہوں، کس کو نہیں بھی دیتا، بعد میں دیتا ہوں، لیٹ بھی ہو جاتا ہے، تاخیر بھی پڑ جاتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ میسج آتے ہیں، اور سارے میسج زیادہ تر کس چیز کے بارے میں؟ قرض اور مالی پریشانی، قرض اور مالی پریشانی۔ آئیے میں آپ کو ایسا فارمولہ بتا دیتا ہوں، آج ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز چند ہی دن میں آپ کے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کربوں اور بے شمار قرض بھی ہوگا تو انشاءاللہ چند دن میں وہ اس سے نجات مل جائے گی۔ آپ کو ناممکن لگ رہا ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں۔ بہت طاقت ہے اللہ کے کلام میں، اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے، آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ نے تو آزمایا ہی نہیں، آزمایا بھی ہے تو یقین کامل کے ساتھ نہیں۔ تو آئیے ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے سارے قرضے بھی ختم، مالی پریشانی، ٹینشن بھی ختم، آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی انشاءاللہ مالی پریشانی اور قرض کا بوجھ نہیں ہوگا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن 4 باتیں آپ میں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی وظیفہ، میرا وظیفہ پڑھیں یا کسی دوسرے علماء، شیوخ، بزرگان دین کے وظیفے پڑھتے ہیں، تو 4 باتیں آپ میں ہونے چاہیے۔ 4 غلطیوں سے آپ پہلے نجات پالیں، پھر وظیفہ پڑھیں۔ وہ 4 غلطیاں کون سی ہیں؟ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھتا اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ دوسری بات، رزق حلال کی طلب، کیونکہ اس پیٹ میں جب تک حرام پڑا ہو، حدیث میں آتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو حدیث میں آتا ہے نا۔ آج کل تو سارا نظام ہی حرام پہ جا رہا ہے، چل رہا ہے۔ سودی لین دین، دوسروں کے مال تلف کرنا، ناحق لے لینا، زمین قبضہ کرنا، یہ تو ہمارے آج کل کے روٹین بن گئے ہیں۔ تو آپ کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ بیت اللہ کے سامنے بھی یا اللہ یا اللہ یا رب کر رہا ہوگا تو اس کی دعا رد ہو جائے گی، جب تک اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، لباس حرام ہو۔ تو حرام سے بچ کر رہیں، وظیفے کام کرے گا انشاءاللہ۔ کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل۔ آپ جب وظیفہ پڑھتے ہیں تو اللہ پہ یقین ہے یا شک ہو رہا ہے؟ حدیث قدسی کے مطابق، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جب آپ وظیفہ پڑھتے ہیں اور آپ کا تلفظ ہی غلط ہوگا تو آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن ان 4 باتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھا اور آپ کی مالی پریشانی ختم نہ ہوئی، آپ کے قرضوں کا بوجھ ختم نہ ہوا، آپ کو قرضوں کے بوجھ سے نجات نہ ملی، تو پھر میری ذمہ داری ہے، میں نے خدا نخواستہ آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہو، اور الحمدللہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ مجھے سزا دیں اگر اس وظیفے نے کام نہ کیا، لیکن میرے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، ان 4 شرائط پر عمل کرتے ہوئے،
جو میں نے بتا دیے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے شب جمعہ میں، صرف شب جمعہ، جب شب جمعہ آتا ہے یعنی جمعہ کی رات، جمعرات کا دن ہوگا اور رات ہوگی جمعہ کی، تو عشاء کی نماز کے بعد اول 11 بار درود شریف پڑھیں اور درمیان میں سورہ اخلاص کو 1111 بار پڑھیں، 1111 بار، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اول و آخر 11 بار درود شریف، درمیان میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 1111 مرتبہ۔ اور دوسری بات کہ مغرب کی نماز کے بعد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 101 بار پڑھا کریں، اول و آخر 3 بار درود شریف۔ یہ 2 وظائف آپ پکڑ لیں، انشاءاللہ العزیز شب جمعہ کو سورہ اخلاص اور روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اللہ الصمد 101 بار، اول و آخر 3 بار درود شریف، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کو ایسی جگہ سے مال پہنچے گا، مال و دولت آئے گی کہ آپ کو خود بھی وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے مل سکتا ہے۔ لوگ دروازہ کٹکھٹا کے آپ کو مال پہنچائے گا، اللہ دل میں ڈال دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ کو مالی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس پر عمل شروع کریں اور انشاءاللہ العزیز پھر مزے اڑائیں، زندگی آپ کے لیے جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔